جی پڑھ لیجیے. جی جی پڑھ لیجیے. شاباش. جلدی کر بھائی. لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان الشرط القياس وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه فقال ثم العلل نوعان فردية ومؤثرة وعلى كل قسم ذنوب من الدفع فإن الفردية للشافعية ونحن ندفعها على وجه يلجئه إلى القول بالتأثير والمؤثرة لنا وتدفع الشافعية ثم نجيبه عن الدفع وهذا البحث هو أساس المناظرة والمحاورة وقد اقتصد علم المناظرة من هذا البحث للأصول وجعل علما آخر والتصرف فيه بتغيير بعض القواعد وازديادها على ما نبين إن شاء الله تعالى. أما الفردية فوجوه دفعها أربعة: القول بموجب العلة أي قول المعترض بموجب علة المستدل وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فيه كقولهم أي قول الشافعية في صوم رمضان أنه صوم فرض فلا يتأتى إلا بتعيين النية بأن يقول بصوم غد نويت لفرض رمضان فأوردوا العلة الفردية وهي الفردية للتعيين، إذ أينما توجد الفردية يوجد التعيين كصوم القضاء والكفارة والصلاة الخمس ونحن ندعوه بموجب علته فنقول عندنا لا يصح إلا لتعيين النية وإنما نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين، أي سلمنا أن التعيين ضروري للفرد ولكن التعيين نوعان: تعيين من جانب العباد قصدا وتعيين من جانب الشارع، وهذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشارع فإنه قال إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان. فإن قال الخصم إن التعيين القصدي هو المعتبر عندنا كما في القضاء والكفارة دون التعيين مطلقا فنقول لا نسلم أن التعيين القصدي معتبر ولا نسلم أن علة التعيين القصدي في القضاء والكفارة هي مجرد الفردية، بل كون وقته صالحا لأنواع الصيامات بخلاف رمضان فإنه متعين كالمتوحد في المكان يصاب بمطلق اسمه ولم يذكر هذا الاعتراض أهل المناظرة لأنه سطحي لا يبقى بعد الدقة وتعيين المبحث فإن استفسار المدعي عندهم وبيانه بعد الطلب واجب فلا يقبله قط. والممانعة وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلل كلها أو بعضها بالتعيين والتفصيل، وهي أربعة بالاستقراء، لأنها إما أن تكون في نفس الوصف أي نسلم أن هذا الوصف الذي تدعيه وصف علة بل العلة شيء آخر كقول الشافعي رحمه الله في كفارة الإفطار إنها عقوبة متعلقة بالإجماع فلا تكون واجبة في الأكل والشرب، فنقول نسلم أن العلة في الأصل هي الإجماع بل الإفطار عمدا وهو حاصل في الأكل والشرب أيضا بدليل أنه لو جامع ناسيا لا يفسد صومه لعدم الإفطار أو في صلاحيته للحكم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. یہ کیسے بیٹھے ہوئے؟ اس تکرار کے اس طرح بیٹھتے ہیں. کتاب آپ کے پاس ہونے چاہیے ہر ایک کے پاس نا. دیکھو پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے, چشمائی سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کتاب سب کے پاس ہونے چاہیے. اس طرح نہیں بیٹھتے, بیٹھنے کا انداز ہے کلاس میں استاد کے ساتھ میں اس طرح تو نہیں بیٹھتے رہتے, تکرار کا انداز ہوتا ہے. کل سب کے پاس کتاب ہونے چاہیے. کتاب نہیں ہوگی تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. پہلے بھی بتا چکا ہوں ششمائی سے.
اب تو مہینے سے بھی زیادہ کر سکو سکے، چھٹی سے بھی آ کے پھر بھی کتاب نہیں ہے، اس طرح نہیں چلے گا، کل لائق ہوں گے پھر میں عرض کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں ثم لما فرغ المصنف عن بیان شرط القیاس ورکنہ وحکمہ، کہ مصنف رحمہ اللہ جب قیاس کی شرط، اس کے رکن اور حکم سے فارغ ہوگا، شرع فی بیان دفعہ، جب قیاس کو کہ دفعہ کو، قیاس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو ذکر کرنے لگے. تو فرماتے ہیں ثم العلل نوعان، علتوں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، آپ لوگوں نے پیچھے پڑھی ہیں. تردیت مؤثرۃ، بنیادی طور پر علت کتنی قسمیں ہیں؟ علت تردیہ اور علت مؤثرہ. علت تردیہ جو ہے کن کے ہم معتبر ہے؟ شافعی. ٹھیک، آپ لوگوں نے پڑھا علت تردیہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک دوران الحکم مع دوران العلہ. ٹھیک، علت ہے حکم ہے، علت نہیں حکم ہے. عدم وجود یا صرف وجود ہو، عدم نہ ہو، دو تعریف آپ لوگوں نے دوران علت تردیہ کی پڑھی ہے. اور تو ان کے ہاں وہ علت معتبر ہے جو کیا ہو، جس میں کیا ہو دوران پایا جاتا ہے. سواب سے کیا کیا علت تردیہ معتبر ہے. اور ہمارے یہاں علت وہ معتبر ہے جو اثر کرے. ہمارے یہاں اصل علت کیا ہے؟ مؤثرہ ہے. تو فرماتے وعلیٰ کل قسم ضرور میں نظر، ہر ایک دونوں پر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ قسم کی، کچھ ضرور، کچھ اقسام ہیں اعتراضات کی. وہ ہم ہمارے علت پر، علت مؤثرہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہم ان کی علت تردیہ پر اعتراضات کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرماتے فإن التردیۃ للشافعی، علت تردیہ معتبر ہے شافعی کے، ونحن ندفعه على وجه يلجئهم الى القول بالتأثیر، ہم ان کو اعتراض کرتے ہیں اس انداز پر کہ جو ان کو مجبور کرتے ہیں قول بالتأثیر کی طرف. ٹھیک، قول بالتأثیر کی طرف ان کو مجبور کر دیتے ہیں. والمؤثرہ، اور علت مؤثرہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے، ہمارے معتبر ہے، اور متدفع الشافعیہ، شافعی اس پر اعتراض کرتے ہیں. ثم نجیب عن الدفع، پھر ہم ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. وهذا البحث هو اساس المناظرة والمحاورہ، فرماتے ہیں یہ جو بحث ہے نا، یہ اصل مناظرہ اور محاورہ اور مکالمہ کی کیا ہے؟ بنیاد. اصل جو علم مناظرہ ہے وہ اس بحث سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے نکلا ہے. تو فرماتے علم مناظرہ کا اقتباس کیا گیا، لیا گیا علم مناظرہ کو اس بحث سے، اصول کی اس بحث سے لیا گیا، اور اس کو پھر ایک الگ علم بنایا گیا، الگ. ٹھیک ہے، اصول گھر سے نکلا اصول فقہ کی بحث سے ہے، اور اس میں کچھ جو ہے نا تصرف کیا گیا، کچھ قواعد کی جو ہے نا وہ تبدیلی کے ساتھ، کچھ زیادتی کے ساتھ، اور جیسے ہم قریب ہم اس کا ذکر کریں. اما الترقیہ وجود دفع اربع، فرماتے لے رہے ہیں پہلے علت تردیہ کو لے جو شوافع کے ہاں معتبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر 4 اعتراضات ہوتے ہیں. کتنے اعتراض ہوتے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں الاول القول بموجب العلہ، القول بموجب العلہ، سب سے پہلے جو پر اعتراض ہے وہ قول بموجب العلہ ہے، یہ قول المعترض بموجب علت المستدل. معترض اعتراض کرنے والے کا کہنا ہے مستدل کے علت کے موجب کے ساتھ. اور القول بموجب العلہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کا فریق مخالف ہے، جو معلل ہے، جس نے علت نکالی ہے، آپ کا جو فریق مخالف ہے، ٹھیک، آپ اس کی مدعا کو کیا کریں؟ تسلیم کریں. اس نے جو دعویٰ کیا ہے، اس نے جو علت نکالی ہے، اس کو تسلیم کریں، لیکن ساتھ اس کے ساتھ اس میں اختلاف بھی جاری رکھیں. اور قول بموجب العلہ سمجھ آ گئی نا، کہ معلل کی جو علت ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی علت جو آپ نے نکالی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ اسی میں
اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اختلاف بھی کرنا۔ اب یہ بات آگے آ رہی ہے، مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہ التزام ما یلزمہ المعلل بتعلیلہ، اور وہ التزام و تسلیم کرنا ہے اس چیز کو جس کو معلل لازم کر رہا ہے اپنے علت کے ساتھ، یعنی اپنی علت کے ذریعے سے جو حکم لازم کر رہا ہے اس کو تسلیم کرنا، لیکن اختلاف کے ساتھ، مع بقاء الخلاف، لیکن اختلاف کے باقی رہنے کے ساتھ، متنازع فی جس میں اختلاف کیا گیا اس کو، جیسے شواف پہلے آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، جیسے شوافی کہتے ہیں نا فی صوم رمضان، رمضان کے روزے میں، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ شوافی کہتے ہیں رمضان کے روزے میں نیت کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض روزے کی نیت کرنا کہ میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، فرض روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں انہ صوم فرض، یہ فرض روزہ فلا یتعدی الا بتعیین النیہ، نہیں ادا ہوگا مگر نیت کی تعیین کے ساتھ کہ کل میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں۔ ان یقول مثلا کوئی کہہ دے بصوم غد نویت لفرض رمضان، کہ کل میں روزے کی نیت رکھتا ہوں رمضان کے روزے کی فرض رکھتا ہوں، فاورد العلت التردیہ، ٹھیک ہے، وہ علت تردیہ لائے ہیں، شافعی لائے ہیں علت تردیہ، وہی الفرضیۃ للتعیین، اور وہ فرض ہونا ہے تعیین کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تردیہ کیسے کہتے ہیں؟ دوران الحکم مع دوران العلہ، ٹھیک ہے، علت ہے حکم، علت نہیں حکم نہیں، تو تعیین کے لیے فرضیت کیا ہے؟ تردیہ ہے۔ کیا مطلب؟ اینما توجد الفرضیہ یوجد التعیین، جہاں پر فرضیت پائی جائے گی تعیین پائی جائے گی، فرضیت ہے تو اس کام کو متعین کرنا ہے، وہ کام فرض نہیں تو پھر اس کی تعیین بھی ضروری نہیں۔ علت تردیہ سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آ رہی؟ جہاں پر فرضیت وہاں پر بھی تعیین، فرضیت نہیں تعیین نہیں، اسی کو علت تردیہ کہتے ہیں نا۔ تو فرماتے جیسے قضاء رمضان کصوم القضاء والکفارات والصلوات الخمس، قضا روزہ رکھنا ہے، رمضان کی قضا کرنی ہے، چونکہ وہ بھی فرض ہوتا ہے تعیین ضروری ہے، کفارے کا روزہ چونکہ ضروری ہوتا ہے تعیین ضروری، میں کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، تعیین ضروری ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَنَحْنُ نَدْفَعُ بِمُوجَبِ عِلَّتِهِ، ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں اس کی علت کی موجب کے ساتھ، فنقول، ہم کہتے ہیں عندنا لا يصح الا بتعیین نیت، کہ ہمارے یہاں بھی صحیح نہیں ہے رمضان کا روزہ مگر تعیین نیت کے ساتھ۔ موجب العلہ کیسے؟ القول بموجب العلہ کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے بھی کیا کہا؟ معلل کی علت کو تسلیم کرنا، لیکن ساتھ اختلاف کا، ہم تسلیم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تو اس کا انکار نہیں کیا کہ تعیین ضروری نہیں ہے فرض روزے کے لیے، ہم تو آپ کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، تعیین کیا ہے؟ ضروری ہے، نہیں روزہ صحیح ہوتا مگر تعیین نیت کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا نُجَوِّزُهُ بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ تعیین، ہم جو اس کو جائز قرار دے رہے ہیں رمضان کے روزے کو مطلق نیت کے ساتھ، اس طور پر کہ تعیین تو ہو چکی ہے، تعیین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، تو رمضان تب شعبان گزر جائے تو پھر ہے ہی رمضان۔ ہم بھی کہتے ہیں تعیین ضروری، لیکن تعیین ہم کہتے ہیں کہ ہو چکی ہے، ہم تعیین کا انکار نہیں کر رہے، لہٰذا ہر روزے کے لیے الگ سے تعیین ضروری نہیں۔ فرماتے سلمنا ان تعین ضروری للفرض، کہ ہم نے بات تسلیم کی ہے کہ تعین ضروری ہے فرض روزے کے لیے، ولکن تعین نوعان، لیکن تعین کی 2 قسمیں ہیں،
تعین من جانب العباد قصدا، ایک تو بندوں کی طرف سے قصداً ارادتاً تعین ہو روزانہ قید، و تعین من جانب الشارع، اور دوسری تعین شارع کی جانب سے. وهذا الاطلاق فی حکم التعین من جانب الشارع، اور یہ جو مطلق ہم کہتے ہیں نا، مطلق نیت کرنے سے جو روزہ صحیح ہوتا ہے، تو یہ شارع کی جانب سے تعین کی وجہ سے. فإنه قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، کہ جب شعبان گزر جائے تو پھر نہیں روزہ ہوتا مگر رمضان. فإن قال الخصم، اگر خصم کہتے فریق مخالف، ان تعین القصدیہ هو المعتبر عندنا، کہ بے شک اصل وہ تعین جو قصدی ہو، ارادتاً انسان خود کرے، وہ ہمارے معتبر ہے. جیسے قضا روزے میں، کفارے میں، قضا روزہ اگر بدل کے قضا رکھ رہے ہیں تو وہاں پر بندے کی جانب سے تعین ضروری ہے. کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو تعین ضروری ہے کہ قسم کا کفارہ رکھ رہا ہوں، اور زہار کا کفارہ کون سا کفارہ ہے. تو اس طرح یہاں پر رمضان کے روزے میں بھی تعین ضروری ہے، دونوں تعین مطلق، نہ کہ مطلق تعین. فنقول، تو ہم کہتے لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ تعین قصد معتبر ہے. ولا نسلم، اور یہ بات بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ تعین قصد جو ہے علت ہے قضاء اور کفارے. قضاء اور کفارے میں تعین قصد علت نہیں ہے، بلکہ علت ہی ہے مجرد الفرضیہ، ان کے فرض ہونا، واجب ہونا ہے، وہ علت ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر بھی کیوں؟ بلکہ ان وقت ہی صالحہ لانواع الصیامات، تو وہاں پر قضاء اور کفارے میں جو تعین قصد ضروری ہے نا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو روزہ ہوتا ہے وہ اور بھی روزوں کی صلاحیت رکھتا ہے. اس یعنی رمضان کے علاوہ کوئی روزہ جب ہوتا ہے تو اس میں اور روزوں کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. اس طرح آپ اس میں قضا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کفارے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح نظر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کفارہ یمین کا روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اگر مطلق روزہ رکھیں گے تو کون سا روزہ رکھ رہے ہیں نا، پھر آپ تعین نہیں ہوگی. اس لیے وہاں پر تعین قصدی جو ہے نا وہ ضروری ہے. بخلاف رمضان، بخلاف رمضان کے فإنه متعین، یہ تو متعین کالمتوحد فی المکان، جیسے وہ شخص جو اکیلا ہو ایک جگہ پر، یصاب مطلق اسم، تو اس تک پہنچا جاتا ہے مطلق اس کا نام لینے سے. سمجھ آ گیا؟ کوئی گھر میں کوئی اور شخص ہے نہیں، ایک ہی شخص ہے، ٹھیک ہے نا. گھر میں تو آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، گھر میں ایک ہی شخص ہے، تو آپ اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں شخص تک میں نے جانا. آپ کو کہتے ہیں کہ گھر فلاں ہے اس کا، آپ اس کا گھر نام لیں، اس شخص کا نام لے لیں، اب ادھر پہنچائیں. اس کا گھر کا نام لے پتہ کر لیں تبھی ادھر پہنچائیں، اس سے کہ گھر میں رہتے وہی ہیں، کوئی ہے نہیں اس کے ساتھ اور. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں امکان ہی ایک روزے کا، اور روزوں کا امکان ہی نہیں ہے. لہٰذا مطلق روزے کا نام آپ لیں گے تو آپ رمضان کے فرض روزہ کا ادا کرنے والا شمار ہوں گے. فرماتے اہل مناظرہ نے اس اعتراض کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ سطحی کمزور سا ہے. لا يبقى بعد الدقت و تعین المبحث، فرماتے ہیں کہ پیچیدے اور مباحث کو متعین کرنے کے بعد اعتراض باقی رہتے ہی نہیں. فإن استفسار المدعی عندهم بیان بعد الطلب واجب، اس لیے کہ مدعی کا سوال کرنا ان کے ہاں اور طلب کرنے کے بعد اس کی وضاحت یہ واجب ہے. لہٰذا جو ہے نا اس میں چونکہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے اہل مناظرہ نے اس کو ذکر نہیں کیا. والممانعہ، کیونکہ وجوہ دفع میں سے دوسری جو ہے وہ ممانعت ہے. ممانعت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے وہی عدم قبول السائل مقدمات دلیل المعلل کلها او بعضها بالتعیین والتفصیل، کہ سائل کا، سوال کرنے والے کا یا فریق مخالف کا
قبول نہ کرنا معلل کی دلیل کے بعض مقدمات کو یا سب میں تعین اور تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. ممانعت میں کیا ہوتا ہے جی کہ جو فریق مخالف ہوتے ہیں وہ جو تعلیل جس نے نکالی ہوتی ہے، علت نکالی ہوتی ہے، اس نے تعلیل کی ہوتی ہے، تو اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں بعض مقدمات کا انکار کرتا ہے کہ مانتے ہی نہیں، یا تمام مقدمات کا انکار کرتا ہے کہ آپ نے جو مقدمات دے کر یہ جو تعلیل کی ہے، علت نکالی ہے، یہ درست نہیں ہے، اس میں آپ سے غلطی ہوئی، یہ میں نہیں مانتا. تو فرماتے ہیں وہی اربعۃ بالاستقراء. ممانعت جو ہے اس کی 4 قسمیں، 2 قسمیں ممانعت فی الوصف کی اور 2 قسمیں ممانعت فی الحکم کی. لأن اما ان تكون فی نفس الوصف، یا تو یہ ممانعت نفس وصف میں ہوگی. وصف کسے کہتے ہیں جی؟ وصف کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ کے بارے میں سب کچھ بھول گئے. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وصف علت ایک ہی چیز ہے، اور آگے ذکر کریں گے وصف کا. لا حول ولا قوت. تو وصف علت ایک چیز. تو فرماتے ہیں ممانعت ہوگی نفس وصف. کیا مطلب؟ لا نسلم ان هذا الوصف الذي تدعي وصفا علت بل علت شيء، کہ ہمیں تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو آپ نے علت نکالی ہے نا اس کو ہم علت مانتے نہیں. علت اور چیز ہے، علت دوسری ہے، اس کو ہم علت تسلیم نہیں کرتے. سمجھ آ گئی نا؟ كقول الشافعی فی کفارۃ الافطار، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کا افطار کے کفارے میں کہنا. آپ لوگوں نے پڑھا ہے، مشہور اختلاف ہے کہ رمضان کا کفارہ کس چیز کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے صرف جماع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے. جماع کے علاوہ عقل شرب کی وجہ سے ان کے اگر کسی نے رمضان کے حالت میں دن کے وقت کھایا پیا تو ان کے حق کفارہ جو ہے نا وہ قضا تو ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا. جبکہ حناف فرماتے ہیں کہ عقل شرب اور جماع 3 چیزوں کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے. ان کے صرف جماع کی وجہ سے ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ کفارہ کیا ہے. ایک کفارہ جو ہوتا ہے یہ تو ایک طرح کی سزا ہے، سزا ہے نا، تو سزا واجب ہونے چاہیے غلط کام پر. اب جماع پر تو واجب ہونے چاہیے. سمجھ آ گئی، کسی نے جماع کر لی تو غلط کام کیا. لیکن عقل اور شرب ٹھیک ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اصل علت جماع ہے کفارے. عقل و شرب پر جماع کیا نام ہے کفارہ واجب نہیں ہوگا. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل علت جو کفارے میں ہے وہ جماع نہیں ہے، بلکہ اصل علت کفارے کے لیے وہ افطار ہے قصداً. وہ اس افطار جس حالت میں بھی پایا جائے گا اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا. چاہے افطار پایا جائے جماع کی شکل میں، افطار پایا جائے، چاہے افطار پایا جائے عقل کی شکل میں، چاہے افطار پایا جائے شرب کی شکل میں. سمجھ آ گئی؟ تو اصل جو کفارہ کی علت ہے وہ جماع نہیں ہے بلکہ
افطار ہے لیکن قصد ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں ایسے کا قول شافعی رحمہ اللہ فی کفارۃ الافطار. امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا افطار کفارہ میں ان عقوبت متعلقۃ بالجماع، کہ عقوبت ہوتی ہے جو جماع سے متعلق ہے، بس نہیں واجب ہوا کفارہ اکل اور شرب. فنقول ہم کہتے لا نسلم، کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان العلت فی الاصل ہے الجماع، کہ علت اصل میں جماع ہے بلکہ افطار ہے عمانت. وہ حاصل فی الاکل والشرب ایضا، اور وہ حاصل ہوتے ہیں اکل و شرب میں بھی. میں دلیل انہ لو جامع ناسیا، اس دلیل کے ساتھ اگر کسی نے بھول کر جماع کر لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا افطار نہ پائے جانے کی وجہ سے. اگر بھول کر کسی سے جماع ہو جائے تو چونکہ افطار نہیں پایا گیا عمدن، اس سے جس طرح اگر کوئی بھول کر کھائے اور پیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس طرح جماع سے بھی نہیں ہوتا. اور فی صلاحیت الحکم مع موجودی ممانعت کی دوسری قسم، اور فی صلاحیت ہی للحکم مع موجودی. ممانعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کی جو علت ہے یہ حکم کو موجود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ حکم کو موجود کر سکے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ جیسے شوافی کا کہنا، آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے مسئلہ، اختلافی مسئلہ ہے کہ بچی پر ولایت کب حاصل ہوتی ہے. پہلے پڑھا ہے، نوراللہ میں پڑھا ہے، مشہور مسئلہ ہے. تو ہمارے اصل علت کیا ہے؟ ولایت کی کیا ہے؟ صغر ہے. اور شوافی کے یہاں کیا ہے؟ بکر ہے، باقرہ. ہمارے یہاں صغیرہ ہے، بالغ نہیں ہوئے ابھی تک، تو ولی کو اس کو ولایت حاصل ہے، اس کا نکاح کرا سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور شوافی کے یہاں جب تک باقرہ ہے تو ولی کو اس پر ولایت حاصل ہے، اس کا نکاح کرا سکتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ؟ لا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں کرتے ان هذا الوصف صالح للحکم مع کونه موجودا، کہ یہ وصف یعنی علت تسلیم نہیں کرتے کہ صلاحیت رکھتی ہے حکم کو موجود کرنے کے باوجود اس کے کہ موجود ہے. جیسے شوافی کا کہنا ولایت کو ثابت کرنے میں باقرہ پر، کہ وہ باقرہ ہے اور وہ جاہلہ ہوتی ہے نکاح کے معاملے کے بارے میں. لعدم الممارسۃ بالرجال، مردوں کے ساتھ تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کو پتہ نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا. فیولی علیہا، لہذا اس پر ولایت حاصل ہوگی. فنقول، ہم کہتے لا نسلم ان وصف البکارۃ صالح لهذا الحکم، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وصف بکارت اس حکم کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ لو لم يظهر له تاثیر فی موضع آخر، اس لیے کہ اس کے لیے اثر ظاہر نہیں ہوا دوسری جگہ پر. بل الصالح له هو الصغر، بلکہ صلاحیت جو ہے نا رکھنے والی چیز اس کے لیے وہ کیا ہے؟ صغر ہے، صغر کی وجہ سے ہوگا. اور صغر کی وجہ سے اور بھی جگہوں پر مثلا اس کے مال میں بھی تصرف حاصل ہوتا ہے، ولایت حاصل ہوتی ہے. تو صغر کا اور جگہوں پر بھی کیا ہے، کیا نام ہے، وہ اثر ظاہر ہوا ہے، اس نے اثر کیا ہے. لیکن جو بکر ہے اس کا بس ولایت نکاح کے معاملے میں ہی بس جو ہے وہ اثر ظاہر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا اثر ظاہر ہوا ہی نہیں. تو وہ علت جس کا اثر دوسری جگہ پر ظاہر ہو وہ اولا ہوگا اس سے کہ جس کے صرف یہاں پر اس کا اثر ظاہر ہو اس سے. اور فی نفس الحکم، یا ممانعت ہوگی نفس حکم،
یعنی یہ کہا جائے کہ ہم جو آپ نے اس علت سے حکم ثابت کیا ہے نا، تو اس علت سے ہمیں تسلیم نہیں، یہ حکم ثابت نہیں ہو رہا، اس علت سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا، تو یہ ممانعت فی نفس الحکم ہے۔ اعلان وسلم کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان ھذا الحکم حکم، کہ یہ حکم ہے، بلکہ حکم تو دوسری چیز ہے، جیسے شوافی کا کہنا فی مسح الرأس، یہ اختلاف آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے سر کے مسح کے بارے میں، انہ رکن فی الوضوء، کہ وضو میں کیا ہے، رکن ہوتا ہے سر کا مسح، فرض ہے، رکن ہے، اور یسن تثلیث کا غسل الوجہ، لہٰذا اس کی تثلیث کی سنت ہوگی، جیسے چہرے کو دھونا، وہ کہتے ہیں جس طرح چہرہ دھونا کیا ہے، فرض ہے، اور اس کی تثلیث سنت ہے 3 دفعہ دھونا، اس طرح سر کا مسح کرنا بھی کیا ہے، فرض ہے، لہٰذا 3 مرتبہ دونوں اس کی تثلیث بھی سنت ہوگی، 3 مرتبہ کیا جائے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بھی مسح کرنا پڑے، سمجھ آ گئی؟ فنقول، تو ہم کہتے ہیں لا نسلم ان المسنون فی الوضوء التثلیث، کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ مسنون سنت میں وہ تثلیث ہے، بل الاکمال بعد تمام الفرض، بلکہ وہ تو اکمال ہے فرض پورا ہونے کے بعد، یعنی فرض جو مقدار ہے وہ جب مقدار پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس عضو کو مکمل طور پر اس عضو کا احاطہ کرنا، یہ اصل میں وضو میں کیا ہے، سنت ہے، تثلیث 3 دفعہ دھونا سنت نہیں۔ ففی الوجہ، بس چہرے میں لما استوعب الفرض سیر الی التثلیث، جب فرض نے گھیر لیا پورے چہرے کو تو تثلیث کی طرف جایا گیا، کیونکہ چہرے میں تو پہلے سے ہی پورا چہرہ گھیرا ہوا ہے نا فرض میں، اس میں تو ایسا تو ہے نہیں کہ اگر اتنا حصہ تھوڑا حصہ اس کو دھونا ضروری ہو تو چلو ہم کہہ رہے تھے کہ باقی جو حصہ ہے تو اس کی تثلیث جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیا نام ہے اس کا اکمال ضروری ہوتا، اس کا اکمال سنت ہوتا، یہ پہلے سے گھیرا ہوا ہے، تو اس لیے پھر ہم نے جو ہے نا چہرے میں تثلیث کو سنت کرا دیتی۔ اور پھر رأس، اور سر میں لما لم یستوعب الفرض رأسا، جب فرض نے پورے سر کو نہیں گھیرا ہوا تو سیر الکمال، تو پھر اکمال کی طرف جائے گا، فیکون هو السنہ دون تثلیث، تو جو ہے نا سر میں اکمال سنت ہے، تثلیث سنت ہے۔ اور فی نسبت الی الوصف، ممانعات کی 4تھی قسم، ٹھیک ہے جی، حکم کی اس علت کی طرف نسبت کرنے میں ممانعت ہو جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ حکم اس علت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دوسری کسی اور علت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس طرح منسوب کرنا درست نہیں۔ اعلان وسلم، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان ھذا الحکم منسوب الی ھذا الوصف، کہ یہ حکم منسوب ہے اس وصف کی طرف، بل الی وصف آخر، بلکہ ایک اور وصف کی طرف منسوب ہے۔ مثال کے طور یہ کہ ان نقول فی المسألۃ المذکورہ، مذکور مسئلہ میں تثلیث والا جو مسئلہ ہے نا، اس میں کہ لا نسلم ان التثلیث فی الغسل مضاف الی الرکنیہ، کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ تثلیث کو غسل میں دھونے میں مضاف کیا گیا رکن کی طرف، یعنی جو بھی رکن ہوگا وضو میں تو اس کی تثلیث کیا ہوگی، سنت ہوگی، ٹھیک ہے، بدلیل انتقاض بالقیام والقراء، قیام اور قراءت کے ساتھ دلیل ٹوٹنے کی وجہ سے، قیام بھی رکن ہے نا، سمجھ آ گئی، لیکن اس کی تثلیث تو سنت نہیں ہے، قراءت بھی رکن ہے، فرض ہے نا، لیکن کسی نے کہا ہے کہ ہر جو بھی سورت پڑھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے، اس کی تثلیث سنت تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ فإنهما رکنان فی الصلاۃ، یہ دونوں رکن ہے
نماز میں ولا یسن تثلیثہما، لیکن دونوں کی تثلیث سنت نہیں ہے. اور بالمضمض والاستنشاق، اور مضمضہ اور استنشاق کے ساتھ بھی ٹوٹ رہا ہے یہ ضابطہ. حیث یسن تثلیثہما بلا رکن، دونوں کی تثلیث سنت ہے لیکن رکن نہیں ہے. منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں وضو میں رکن نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کی تثلیث کیا ہے؟ سنت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں کسی چیز کے تثلیث کے لیے جو ہے اس کا رکن ہونا یہ ضروری نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ.